خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو فضل اور اطمینان حاصل ہو۔ آج کی اس ہفتہ وار اردو عبادت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج شام کی جو تلاوت ہم نے کی ہے مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب میں سے، یقیناً یہ ہم سب کے لیے بلکہ ہر ایماندار کے لیے تسلی اور اطمینان کی بات ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے کس قدر پیار کرتا ہے، اور وہ جو خدا کے ساتھ چلتے اور خدا کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، خدا اس دنیا میں اس زندگی میں بھی ان کی مصیبتوں میں ان کی مشکلوں میں ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اس دنیا کا اختتام ہونے والا ہوگا، جب اس دنیا کا خاتمہ ہو رہا ہوگا، جب بڑی آفات اور بڑی آزمائشیں اور بڑی مصیبتیں اس زمین پر آنے کو ہوں گی، جب یہ زمین اور آسمان لپیٹے جانے کو اور ختم کیے جانے کو ہوں گے، اس وقت بھی خدا اپنے لوگوں کو محفوظ رکھے گا، خدا اپنے لوگوں کو سنبھالے گا، اور وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں، وہ بڑے دکھ خدا کے لوگ نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی خدا اپنے لوگوں کو اپنے پاس محفوظ کر لے گا۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب رویات پر مبنی ہے۔ یوحنا عارف جو کہ خداوند یسوع مسیح کا واحد رسول ہے جو طبعی موت مرا، باقی تمام جو رسول تھے ان کو شہید کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، یوحنا کو قتل کرنے کی بھی بہت ساری کوششیں کی گئی۔ روایت ہے کہ مقدس یوحنا کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہ میں پھینک دیا گیا تاکہ مر جائے، لیکن وہ معجزانہ طور پر زندہ بچ گیا۔ پھر اسے اس کے کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کھائے وہ زہر اس کے پیالے میں سے باہر نکل گیا اور وہ بچ گیا۔ اور پھر روم کی فوج نے، رومی بادشاہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسے قید کریں گے، چونکہ یہ مسیح کا چیلا ہے اس لیے ہم اسے آزاد رہنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے اس کو پتمس کے جزیرے پر قید کر دیا، اور پتمس کے جزیرے پر قید کی حالت میں خدا نے اس پر اپنا جلال ظاہر کیا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی کبھی جب ہم کمرے میں بند ہوتے ہیں اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، مشکل کی وجہ سے، جیسے آج کل حالات مشکل ہیں یہاں پہ تو لوگوں کو اندر رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، اگر ہم خدا کے بندے ہیں تو ہم اندر ہیں، قید کی حالت میں ہیں، مشکل میں ہیں، کسی بھی حالت میں ہے، خدا اپنا جلال ہم پر ظاہر کرتا ہے، خدا اپنا مکاشفہ ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ مکاشفہ یوحنا پر اس وقت نازل ہوا جب وہ قید میں تھا، جب وہ مشکل میں تھا۔ خدا نے اس پر یہ بھید کھولے، خدا نے اس کو بتایا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کتاب لے اور لکھ لے وہ باتیں جو ہونے کو ہیں، وہ باتیں جو ہو گئی ہیں، جو ہو رہی ہیں، جو ہونے کو ہیں، وہ لکھ لے۔ اور خداوند یسوع مسیح مکاشفہ کی اس کتاب کے اندر پہلے 3 ابواب میں جو دنیا کی کلیسیائیں ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ میں تمہارا بچانے والا ہوں، میں تمہارا چھڑانے والا ہوں، اور تمہیں میرے ساتھ وفاداری سے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر 4 باب سے لے کر 20ویں باب تک خداوند یسوع مسیح اپنی اتھارٹی، اپنا اختیار جو ہے وہ دنیا کے اوپر ظاہر کرتے ہیں، وہ یوحنا کو بتاتے ہیں تاکہ اس کے وسیلے سے لوگ جانیں کہ جو اتھارٹی ہے، جو اختیار ہے یسوع مسیح کا، وہ کیسے پوری دنیا پر کام کرتا ہے۔ اور پھر 21ویں اور 22ویں باب کے اندر فائنلی خداوند یسوع مسیح یوحنا کو یہ بتاتے ہیں کہ اب جو نیا آسمان اور نئی زمین ہے اس کے اوپر کیا ہوگا، نئے یروشلم میں کیا ہوگا،
جو خدا کے لوگ ہوں گے وہ کہاں ہوں گے اور خدا کہاں ہوگا۔ جب ہم 21واں باب پڑھتے ہیں تو آغاز ہی کے اندر لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح سب سے آخر میں آسمان اور زمین کو بھی نیا کرنے والے ہیں۔ آسمان اور زمین بھی ٹل جائیں گے، یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں قائم رہیں گی، میرا کلام قائم رہے گا۔ تو یہ وقت آ گیا ہے، یسوع مسیح بتا رہے ہیں یوحنا کو کہ سب سے آخر میں نیا آسمان اور نئی زمین قائم کی جائے گی، اور وہ کون کرے گا؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اور یہ جو نیا آسمان ہے، یاد رکھیں جب ہم آسمان کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس کوئی بتا سکتا ہے ہمیں کتنے آسمانوں کے بارے میں بتاتی ہے؟ کتنے؟ نہیں، 3 آسمانوں کے بارے میں بتاتی ہے بائبل مقدس۔ اور کہاں سے کلو ملتا ہمیں؟ کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول کہتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو یکایک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ کہاں اٹھا لیا گیا؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا روح میں یا جسم میں، لیکن اٹھا لیا گیا۔ وہ اپنی بات کرتا ہے، اور وہ جو تیسرا آسمان ہے وہ وہاں پہ بیان کرتا ہے کہ وہاں جو کچھ میں نے دیکھا وہ آدمی کے لیے بولنا اور بتانا روا نہیں ہے۔ وہاں اس نے خدا کا تخت دیکھا۔ تو یوحنا نے بھی وہاں جو تیسرا آسمان ہے وہاں کیا دیکھا؟ خدا کا تخت دیکھا۔ اب جو آسمان بدلا جائے گا، جو زمین بدلی جائے گی، زمین تو ایک ہی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے بدلے۔ اب جو دوسرے 2 آسمان ہیں خدا کے تخت کے نیچے، ایک یہ آسمان ہے فضا جسے ایٹماسفیئر کہتے ہیں، ایک یہ آسمان ہے پہلا آسمان، دوسرا آسمان جسے خلا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خلا۔ ایک فضا ہے اور پھر خلا ہے جس کے اندر سورج، چاند، ستارے اور تمام تر نظام شمسی اور تمام تر گلیکسیز جو ہے کائنات کی وہ رکی ہوئی ہیں، اپنے اپنے مدار کے اندر وہ چکر لگا رہی ہیں۔ اب ان کا تبدیل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ زمین پر تو گناہ ہوا، اب ہوا کے اندر، خلا کے اندر کون سا گناہ ہے؟ تو کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر ہوا کی عملداری کا حاکم یعنی ابلیس ہے، اور اس یونیورس کو، اس کائنات کو، ان آسمانوں کو ابلیس اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے وہاں جہاں خدا کا تخت ہے یعنی تیسرا آسمان، اس کے نئے بننے یا نئے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ آسمان جو اس کے نیچے ہیں ان کی اور زمین کی نئی ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح یوحنا کو کہتے ہیں کہ ایک نیا آسمان ہوگا اور نئی زمین ہوگی، اور اس نئے آسمان اور نئی زمین کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی، وہ بھی نئی ہوں گی، اور اس کے اندر ایک شہر ہوگا جس کا نام شہر یروشلم ہے۔ کون سا شہر جی؟ شہر یروشلم ہے، اور اس یروشلم کی کچھ خوبیاں، کچھ خصوصیات بھی یہاں بیان کی گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ چلیں، ہم دوسری آیت میں دیکھیں گے، لکھا ہے پہلی آیت میں، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ ایک اور دلچسپ اور خوبصورت بات ہے کہ نئی زمین کے اندر سمندر نہیں ہوگا، نئی زمین پر سمندر نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ خدا کا کلام، یسوع مسیح یوحنا کو کہتا ہے۔ یوحنا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جو نئی زمین تھی اس کے اندر سمندر نہیں تھا۔ کیوں؟ نئی زمین پر سمندر نہ ہونے کی وجہ کیوں پیدا نہیں کیا سمندر کو؟ کیونکہ سمندر ڈیوائیڈ کرتا ہے لوگ، سمندر جو ہے دنیا کو تقسیم کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اب جب یہاں آتے ہیں تو اب کتنا بڑا سمندر پار کر کے آتے ہیں، یہاں سے آگے جاتے ہیں تو کتنا بڑا سمندر پار کر کے جاتے ہیں، زمین کے زیادہ حصے پر سمندر ہے۔
اور اگر سمندر نہ ہو تو جو سرحدیں ہیں ان کو عبور کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر یہ جو تفریق ہے، یہ جو اختلاف ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اور یہی خوبی ہوگی اس نئی زمین کی جس کے اندر سمندر نہیں ہو۔ اور یہودی نظریے کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق، سمندر کے اندر ابلیس کی اماجگاہ یا ابلیس کا گھر، ابلیس کا قیام ہوتا ہے، اس لیے جو نئی زمین ہے اس کے اندر اس کا گھر نہیں ہوگا، سمندر نہیں ہوگا۔ یہ ان کا کانسیپٹ ہے۔ ان کے مطابق بھی اگر ہم سوچیں نئی زمین کے بارے میں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت نئی زمین کے اوپر سمندر اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ابلیس کا زور کسی طریقے سے بھی نہ چل سکے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سمندر ابلیس کے قبضے میں ہے، سمندر اس کے اختیار میں، لیکن اختیار تو خدا کا ہے ہر چیز کے اوپر۔ لیکن جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اور آپ کو اس موقع پہ یاد آئے گی شاگردوں اور یسوع مسیح کا وہ سفر کشتی کے اندر، جب وہ گنیسرت کے علاقے کی طرف جا رہے تھے، وہ کشتی میں تھے اور جھیل میں کیا آیا؟ بڑا طوفان آیا، اور اس طوفان کے باعث شاگرد ڈر گئے۔ یہ بڑی ان نیچرل سی بات ہے، یہ نیچرل نہیں ہے۔ وہ رسول، وہ شاگرد ساری زندگی اسی جھیل کے اندر مچھلیاں پکڑ رہے تھے، اسی پانی کے ساتھ وہ کھیلتے کھیلتے بڑے ہوئے تھے، ماہی گیر تھے، تو ماہی گیر پانی سے کیسے ڈرے گا؟ پانی کی لہریں وہ روز دیکھتے ہیں، طوفان روز دیکھتے ہیں، لیکن اس دن کا جو طوفان تھا وہ ان یوزل تھا، وہ غیر معمولی تھا۔ اور چونکہ وہ یہودی تھے، ان کا کانسیپٹ تھا، ان کا ایمان تھا کہ شیطان پانی میں رہتا ہے، شیطان بیابان میں رہتا ہے، ویرانوں میں رہتا ہے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ یہ صرف پانی کا زور نہیں ہے جو ہمیں مارنا چاہتا ہے، جو کشتی کو ڈبونا چاہتا ہے، بلکہ اس پانی کے پیچھے ابلیس کا زور ہے۔ اور جب یسوع مسیح کھڑے ہوئے کشتی کے اندر تو لکھا اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا۔ کیا کیا؟ ہوا اور پانی کو ڈانٹا۔ کیوں ڈانٹا بھئی؟ ہوا اور پانی کا قصور کیا تھا؟ ہوا اور پانی کا قصور یہ تھا کہ وہ ابلیس کی مان کر ان کے رستے کو روک رہے تھے۔ ابلیس اس ہوا اور پانی کو استعمال کر کے یسوع مسیح کو گنیسرت کے پار اس شخص کے پاس پہنچنے نہیں دینا چاہتا تھا جس کے اندر لشکر تھا۔ کیا تھا؟ سمیر کیا تھا اس کے اندر؟ لشکر، ابلیس کا لشکر۔ اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ شخص کی زندگی آزاد ہو، اس لیے ہوا اور پانی اس کا ہتھیار بنے ہوئے تھے۔ یسوع مسیح نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا، اور اسی گھڑی کیا ہوا؟ ہوا تھم گئی اور پانی ساکن ہو گیا۔ تو اس لیے یہ جو سمندر ہے، نئی زمین پر اس کا نہ ہونا بائبل کی روح سے ہمیں منطقی نظر آتا ہے کہ نئی زمین پر سمندر نہیں ہوگا۔ ایک تو ابلیس کے رہنے کی جگہ نہ ہوگی، اور دوسرا لوگوں کے درمیان جو تفریق ہے وہ ختم ہو جائے گی اور لوگ ایک ساتھ رہیں گے۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ اب اس زمین پر کیا خدا اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے؟ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ کس کے وسیلے سے؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے، روح القدس کے وسیلے سے۔ لیکن خدا ایک ایسی رفاقت چاہتا ہے جو کامل رفاقت ہو۔ کیسی رفاقت ہو؟ اب جو خدا رفاقت رکھتا ہے وہ ایمانداروں، مقدسوں کے وسیلے سے، اپنے روح القدس کے وسیلے سے۔ اب وہ رفاقت نہیں ہے جو باغ عدن میں خدا اور آدم کی تھی ابتدا میں، وہ خدائے ثالوث کی رفاقت تھی۔ اب خدائے روح القدس ہمارے درمیان موجود ہے۔ خدا بیٹا یعنی یسوع مسیح اور خدا باپ کہاں ہے؟ آسمان پر۔ لیکن نئی زمین پر، نئے آسمان پر خدائے ثالوث کی کامل رفاقت انسانوں کے ساتھ
ہوگی، اور پھر اس کامل رفاقت میں ہمیں پرانی زمین کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ تو ہمیں خوراک کی ضرورت ہوگی، نہ ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی، نہ ہمارے بدن کو کوئی دھوپ جلائے گی، نہ رات کو سردی لگے گی، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت ایمانداروں کے ساتھ خدا ہوگا، خدا ان کے ساتھ ہوگا۔ لکھا ہے خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا اور ان کے ساتھ سکونت کرے گا۔ اب یہ خیمہ، سکونت، اس کا قیام عدن کے اندر تھا، باغ عدن میں خدا خود آتا تھا، پھر اس کے بعد جسے اب ٹیبرنیکل کہتے ہیں، خیمہ اجتماع، جس کا خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ بنا، اسی نقشے پر پھر سلیمان نے ہیکل تعمیر کی، ایک وہ خیمہ تھا، اور پھر ایک خیمہ تھا خداوند یسوع مسیح کی صورت میں۔ کس کی صورت میں؟ خداوند یسوع مسیح کی صورت میں، جو اس زمین پہ آیا، اور اس کی موجودگی سے خدا کی حضوری لوگوں کے درمیان ظاہر ہوئی، اور یوحنا کہتا ہے کہ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ کہاں رہا جی؟ ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا باپ کے، ہاللیلویا، جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اب یسوع مسیح کے وسیلے سے سکونت انسانوں کے ساتھ رہی۔ اب جب یسوع مسیح چلے گئے آسمان پر واپس، تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک مددگار دوں گا، تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا۔ اب وہ مددگار جو ہے وہ انسانوں کے درمیان سکونت کرتا ہے، لیکن وہ سکونت، وہ حضوری جو کامل اور اکمل ہے، وہ اس وقت ہوگی جب نئی زمین اور نیا آسمان ہوگا، لوگ نئے یروشلم کے اندر رہیں گے، وہ ان کا خدا ہوگا، اور یہاں وہ تمام لوگ ہوں گے جو خدا کے منصوبے میں نجات یافتہ ہیں، جن کو خدا نے اپنے علم سابق کی وجہ سے چن رکھا ہے، جن کو اس نے برگزیدہ کیا ہے، الگ کیا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان کو اس نئے یروشلم میں رکھے۔ اور پھر آگے 5ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت کے آخر تک خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کون کون وہاں نہیں ہوگا۔ اس میں لکھا ہے جو بے ایمان وہاں نہیں ہوں گے، بزدل نہیں ہوں گے، گھنونے لوگ، خونی، حرام کار، جادوگر، بت پرست اور سب جھوٹے، ان کا حصہ وہاں نہیں ہے، وہاں ان کا حصہ آگ اور گندک کی جھیل میں ہے۔ یہ دوسری موت ہے۔ اب جو نیا یروشلم ہے اس کے اندر کون ہوں گے؟ اس کے اندر وہ جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اب یہ وہی نیا یروشلم ہے جس کو آسمان سے اترتے ہوئے یوحنا نے دیکھا، اور اس کے لیے کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھ کر یہ سمجھا جیسے ایک دلہن اپنے دلہے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اس وقت یوحنا نے شاید ٹوئن ٹاور پر لائٹنگ اور خوبصورتی نہیں دیکھی تھی، یقیناً اس وقت اس نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے روم کی بڑی بڑی عمارتیں تو ضرور دیکھی ہوں گی، لیکن اس نے شہر کو اس طرح سجا دھجا کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس لیے جب اس نے اس شہر کو، یروشلم کو جو آسمان سے اترا تھا، دیکھا، تو اس کے ذہن میں جو سب سے بہترین مثال آئی وہ یہی آئی کہ شہر اس طرح سجا ہوا تھا جیسے دلہن اپنے دلہے کے لیے سجی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک فرشتے نے، کس نے جی؟ ایک فرشتے نے، جن کے پاس پیالے تھے اور ان میں آفتیں تھیں، اس سے پہلے کہ وہ آفتیں انڈیلتے، ایک نے مجھے بلایا اور کہا آ میں تجھے برے کی دلہن دکھاؤں۔ کس کی دلہن جی؟ برے کی۔ اب یہ جو 21واں اور 22واں باب ہے، اس کے اندر خداوند یسوع مسیح کو برے سے تشبیہ دی گئی۔ اس سے پہلے وہ ایک ببر کی طرح، جو یہودا کے قبیلے کا ببر ہے، جو اپنی طاقت سے، اختیار سے پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، اس کی طرح نظر آتے ہیں۔ لیکن 21ویں اور 22ویں باب کے اندر اس کی جو ذات ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں، ایک شائستہ، ایک نرم اور محبت کرنے والے کی حیثیت سے نظر آتی ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں تجھے
बर्रे की बीवी दिखाऊं। और जो बर्रे की बीवी है उसको देखने के लिए उसको उठाया गया और एक बड़े पहाड़ पर पहुंचा दिया गया, और जो पहाड़ है उसके ऊपर जाकर उसने शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान से उतर दे। कौन से आसमान से? तीसरे आसमान से, जहां खुदा है। इसका मतलब ये है कि खुदा ने अपने लोगों के रहने की जगह को पहले ही से अपने पास महफूज कर रखा है, पहले ही से तैयार कर रखा है, और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इब्लीस उसको नुकसान नहीं दे सकता। उसमें खुदा का जलाल था। अब जब उसने उस शहर को देखा तो अब उसकी खूबियां एक एक करके आपके सामने रखूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी बयान कर सकूं। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलोर की तरह शफाफ हो, और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी। अब यहाँ जो अहम बात है, इस नई ज़मीन और नए यरूशलेम के ऊपर यहाँ सूरज और चांद की ज़रूरत नहीं है, यहाँ दिन और रात की ज़रूरत नहीं है। क्यों जी? इसलिए क्योंकि वहाँ खुदा का जलाल, और जहाँ खुदा का जलाल है, खुदा के जलाल के सामने सूरज की क्या अहमियत है। खुदा के जलाल के सामने सूरज को पेश करना बिल्कुल इसी तरह है जैसे सूरज के सामने दिए को पेश करना। सूरज के सामने एक दिया ला के बंदा कहे कि इससे रोशनी हो रही है, क्या ये सच होता है? तो खुदा के जलाल के सामने सूरज बहुत छोटी चीज़ है। आपको पता कायनात के अंदर हजारों सूरज से कई बड़े बड़े सियारे, उनकी गैलेक्सीज हैं। किसने बनाए? खुदा ने। ये खुदा के नूर से चमकते हैं, खुदा के जलाल से चमकते हैं, और जब ये ना रहेंगे तब भी खुदा का नूर और खुदा का जलाल यरूशलेम यानी नए यरूशलेम के अंदर मौजूद होगा। वहाँ किसी और लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो शफाफ होगा। वहाँ बसने वाले लोग भी शफाफ होने चाहिए। वहाँ बसने वाले लोगों की ज़िंदगियों में भी खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। अगर हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम उस नए यरूशलेम के वासी हैं, हम उस नए यरूशलेम के रहने वाले हैं जहाँ खुदा का जलाल है, जो बलोर की तरह बिल्कुल साफ है, तो फिर हमें अपने आप को इस ज़मीन पर इस तरह तैयार करने की ज़रूरत है कि हम उस नए यरूशलेम में दाखिल हो सकें जहाँ खुदा का जलाल है, जो बिल्कुल शफाफ है। और यहाँ ये लिखा है कि उसके गिर्द शहर पनाह यानी बहुत बड़ी दीवार थी। अब ये जो बहुत बड़ी दीवार थी, इसका क्या मतलब है? जब दुश्मन ही कोई नहीं होगा तो दीवार का क्या मकसद? ये दीवार बाहर से किसी दुश्मन के हमले से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये दीवार इसलिए है कि कोई जो खुदा के मंसूबे में नहीं है वो उस यरूशलेम में दाखिल नहीं हो सकता। ये जाहिर करने के लिए है कि वही उसके अंदर होंगे जो खुदा के मंसूबे में हैं, जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जो हमेशा की ज़िंदगी पा चुके हैं, वही उसके अंदर होंगे। कोई बाहर से अपनी मर्जी से उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। और यीशु मसीह ने बताया, कहा कि आसमान की बादशाही में जब दूल्हा आएगा तो मैं अपने इख्तियार में होऊंगा। तो बहुत सारे लोग आके कहेंगे कि खुदावन कि हमने तेरे नाम से मोजज़े किए, हमारे लिए दरवाज़ा खोल। तो यीशु मसीह क्या कहेंगे? मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी। इसका मतलब यह है कि कोई बाहर से उसमें दाखिल नहीं हो सकता। और फिर यहाँ लिखा है कि 12 दरवाजे और दरवाज़ों पर 12 फरिश्ते थे, पहरेदार थे। ना कोई बाहर से अंदर और ना कोई अंदर से बाहर जा सकता। और फिर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम हर दरवाजे पर, हर कबीले के सरदार का नाम लिखा हुआ है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि खुदा बनी इसराइल को, अपने लोगों को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करता और ना करेगा। नए यरूशलेम के अंदर भी जो दरवाजे हैं उनके अंदर किसका नाम होगा? बनी इसराइल के कबीलों के नाम लिखे होंगे। उसी के नाम से जब यरूशलेम उनका है तो फिर वहाँ नाम भी
उनके ही लिखे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ईमानदार यानी आज की जो कलीसिया है वो वहाँ नहीं होगी, उसका वहाँ कोई जिक्र नहीं होगा, उनका वहाँ बड़ा मकाम होगा। लिखा है जी ये जो 3 दरवाजे मशरिक़ की तरफ, मगरिब की तरफ, शुमाल और जनूब की तरफ हैं, इनसे मुराद ये ख़ैमा इज्तिमा की याद है जो खुदा ने नक्शा मूसा को बताया उसके मुताबिक। और फिर उस शहर पनाह की 12 बुनियादें थी। अब अहम बात है, क्या थी कि बुनियाद पे जो पत्थर थे वो भी 12 थे, 12 दरवाजे और 12 पत्थर। अब उन पत्थरों पर क्या लिखा होगा? उन पत्थरों पर यूहन्ना कहता है मैंने देखा कि यीशु मसीह के बर्रे के रसूलों के नाम लिखे हुए थे। अब इसका मतलब ये है कि हम पुराने अहदनामे के लोगों को भी वहाँ देखेंगे, जो पुराने अहदनामे के ईमानदार हैं, जो यीशु मसीह की इंतज़ार में मर गए, वो भी वहाँ होंगे। लेकिन उस शहर की बुनियाद उन लोगों पर होगी जो यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, जो यीशु मसीह को देखकर उस पर ईमान लाए और उन्होंने यीशु मसीह के नाम की मुनादी की, उनके नाम से ये बुनियाद होगी। सो हर चीज़ की बुनियाद क्या है जी? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह बर्रा। और अगर बर्रा है तो बर्रे के लोग हैं, बर्रा है तो बर्रे की कलीसिया है, बर्रा है तो बर्रे की दुल्हन है, बर्रा है तो वो शहर है जहाँ उसके लोग रहेंगे। सो हर चीज़ किसके गिर्द घूमती है जी? यीशु मसीह के गिर्द घूमती है। यीशु मसीह के सिवा हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यीशु मसीह के सिवा हम कभी भी हमेशा की ज़िंदगी, नई यरूशलेम और खुदा की बादशाही के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये जो खुदा की बादशाही है ये नई ज़मीन पर कायम होने वाली है। खुदा यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में, खुदा अपने लोगों के बीच में रहेगा, रहने वाला है। हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करने की ज़रूरत है। और अगली आयत में 15वीं आयत से बाब के आखिर तक उस शहर की पैमाइश और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम किसी अगले हफ्ते में उस पर गौर कर सकते हैं। लेकिन आज तक कलाम की नायात से, इन बातों से हम जो कुछ सीखते हैं वो ये है कि इस दुनिया का खात्मा होने वाला है, बहुत जल्द खात्मा होने वाला है। हमें उस खात्मे से पहले अपने आप को नए यरूशलेम में दाखिल होने के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। हमें अपने ईमान की बुनियाद बर्रे पर रखने की, यानी यीशु मसीह पर रखने की ज़रूरत है, जो चट्टान है, जो कोने के सिरे का पत्थर है, जिसके बगैर हमारा ताल्लुक खुदा के साथ जुड़ नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर ठहरा। इस दुनिया में लोग मसीही लोगों को और मसीह को नज़रअंदाज करते हैं। जब हम किसी को बताते हैं यीशु मसीह निजात दहिंदा, तो कहते हैं कि यीशु मसीह कैसे निजात दहिंदा हो सकता है, खुदा कैसे इंसान बन सकता है, एक इंसान कैसे बहुत से लोगों के लिए कुर्बान हो सकता है, और वो इंसान जो खुद लानती मौत मरा हमें कैसे निजात दे सकता है। तो लोगों के लिए वो एक रद्द किया हुआ पत्थर है। लेकिन इस तमसील के पीछे जो यीशु मसीह ने कही एक बहुत बड़ी कहानी है। जब सुलेमान ने हैकल की तामीर शुरू की तो उस हैकल की तामीर के लिए पहले से सारे पत्थर पैमाइश करके काट लिए गए, और जब सारे पत्थर आ गए तो ममारों ने काम शुरू किया, मिस्त्रियों ने काम शुरू कर दिया पत्थर जोड़ने का। तो एक पत्थर मिस्त्रियों के सामने आया, उनको बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा शायद ये जो काटने वाले हैं, जो संग तराश हैं, गलती से कट गया है, ये इसकी शेप कुछ सही नहीं है, तो उन्होंने नीचे फेंक दिया। हैकल पहाड़ के ऊपर है, कोई सयून के ऊपर, और नीचे एक नाला जिसे कदरून का नाला कहते, तो उसके अंदर फेंक दिया। अब जब हैकल बन गई तो एक कोना जुड़ नहीं रहा था, एक कोने को जोड़ने का पत्थर जो है वो मिल नहीं रहा था। तो जो मिस्त्री थे उन्होंने पत्थर काटने वालों को मैसेज भेजा कि भाई आपने पत्थर कम भेजा है, अगर ये पत्थर ना होगा तो ये कोना नहीं जुड़ सकेगा। तो उन्होंने कहा हमने पूरे पत्थर गिन के भेजे हैं आपके पास काट के, इसलिए आपको दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। तो किसी मजदूर ने उन्हें याद दिलाया कि उस्ताद जी एक पत्थर याद जी सानू पसंद नहीं सी आया, असा छड्ड दिता सी थल्ले।
ان کے اچھا چلو لب کے لیا. وہ سارے لوگ جو ہیں وہ پتھر ڈھونڈنے گئے. انہوں نے پتھر ڈھونڈا اور جب لا کر وہاں اس جگہ پہ فٹ کیا تو وہ پتھر بالکل فٹ آ گیا. تو اس وقت سے یہ مثال قائم ہوئی کہ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ٹھہرا. اب جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو رد کرتا ہے وہ کبھی خدا کے ساتھ جڑ نہیں سکتا. اس کی رفاقت کبھی خدا کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان اور خدا کو جوڑنے والا کون ہے؟ یسوع مسیح. وہی کونے کے سرے کا پتھر ہے. وہی ہمیں یروشلم میں داخلہ دے سکتا ہے. وہی ہمیں خدا کی بادشاہی کا حصہ بنا سکتا ہے. سو اس زندگی میں ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنی بدی سے باز آ کر خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہم کل ہیں یا نہیں ہیں. کون جانتا ہے کہ میں اگلے 5 سال ہوں؟ ایمان پہ ہی کہتے ہیں نا کہ اگلے سال ہم یہ کریں گے، 3 سال بعد 5 سال بعد یہ کریں گے. جانتا کوئی نہیں ہے کہ ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس لیے آج ہمیں خداوند کو اپنی زندگی دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس یروشلم کے باہر جو دیوار ہے کوئی وہاں سے اپنی مرضی سے اندر داخل نہیں ہو سکتا. جب نوح کشتی بنا رہا تھا تو لوگوں نے کیا کیا؟ اس کا مذاق اڑایا اور بابا پاگل ہو گیا ہے. وہ اتنا طوفان اساں اج تک اپنی زندگی چ نہیں ویکھیا، اپنے ساڈے دادے پردادیاں نے نہیں کدی ویکھیا، تے بابا آندا طوفان آ جانا، پانی آ جانا ہے. لیکن وہی لوگ جو اس کا مذاق اڑا رہے تھے، جب پانی آیا تو وہ کشتی کی طرف بھاگنے لگے، لیکن اس وقت کشتی کا دروازہ بند ہو چکا تھا. اسی طرح ابھی اس یروشلم کا دروازہ کھلا ہے تاکہ لوگ یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس میں داخل ہو سکیں. لیکن جو ایمان نہیں لائیں گے، جو یسوع مسیح کو برے کو قبول نہیں کریں گے، رد کریں گے، جب وقت آئے گا دروازہ بند ہو جائے گا تو کوئی اس میں داخل ہونے نہیں پائے گا. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، دعا کریں اور اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں.